مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس میں زمینی معجزات کے سلسلے میں روایات اور احادیث چل رہی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں کنکر کے تسبیح پڑھنے اور پتھر آپ کو سلام کرنے کا واقعہ، گھر کی دیواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہنے کا واقعہ، پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اس کا واقعہ، درختوں اور پہاڑوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اس کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی میں خاک پھینکی تھی وہ کس نے پھینکی تھی اس کا واقعہ پڑھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں کنکری کے تسبیح پڑھنے اور پتھر کے سلام کرنے کا واقعہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں چشمدید واقعے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خیر ہی کے ساتھ یاد کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے سراغ میں لگا رہتا تھا. ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بیٹھا ہوا پایا تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 کنکریاں تھیں، یا یہ کہا کہ 9 کنکریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی طرح گنگنانے کی آواز سنی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھ دیا تو وہ کنکریاں اس طرح تسبیح پڑھنے لگی گویا کہ شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہوں. جب انہوں نے کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا. وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی اور میں نے ان سے شہد کی مکھیوں کی طرح گنگنانے کی آواز سنی. جب انہوں نے کنکریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کی خلافت ہے. بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بنو سلیم کے ایک ضعیف العمر شخص جو ربضہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے ہیں. فرمایا کہ بنو سلیم کے ایک ضعیف العمر شخص جو ربضہ میں موجود لوگوں کے ہمراہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دن مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجلس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس مجلس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا. سلمہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ ربضہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ٹھہرائے جانے پر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہیں. جب ان کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو اہل علم نے حضرت عثمان کے بالمقابل ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ناراضگی ہے. چنانچہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تم عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ میں ان کی بابت ایک منظر کا چشمدید گواہ ہوں. میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے جسے مرتے دم تک نہیں بھلا سکتا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے سراغ میں رہتا تھا، یعنی تنہائی کو ڈھونڈتے رہتا تھا تاکہ آپ کا کلام سنوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھوں. ایک دن دوپہر کو میں نکلا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل چکے تھے. میں نے خادم سے آپ کے متعلق دریافت کیا. اس نے جواب دیا کہ آپ اندر ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سمجھا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تمہیں کس چیز کی جستجو یہاں لائی ہے؟ میں نے جواب دیا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھینچ لائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا. میں آپ کے ایک جانب بیٹھ گیا. نہ تو میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی آپ مجھ سے کچھ بیان کر رہے تھے.
تھوڑی دیر بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تمہیں کون سی چیز یہاں تک لائی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے ٹیلے پر بیٹھ گئے. ٹیلے پر اور آپ کے درمیان راستہ تھا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو آپ نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا. وہ میری داہنی جانب آ کر بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے وہی کچھ کہا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابو بکر کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا. آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں اسی ٹیلے پر بیٹھ گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کیا. آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کس چیز نے تمہیں یہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و چاہت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ ٹیلے پر بیٹھے تو آپ نے پھر اشارہ کیا. چنانچہ وہ حضرت عمر کے بازو میں آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ پڑھا جس کا پہلا حصہ میں نہیں سمجھ سکا, صرف یہ جملہ سن سکا چند ہی باقی ہیں, جس کا ترجمہ ہے کہ چند ہی باقی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں لیں تو وہ تمام کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگیں, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں شہد کی مکھیوں کی طرح گنگنانے کی آواز سنی گئی. پھر آپ نے ان کنکریوں کو مجھے چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا. وہ کنکریاں ابو بکر کی ہتھیلی میں ویسے ہی تسبیح پڑھنے لگیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں پڑھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنکریوں کو لے کر زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں, اور یہ کنکریاں عام کنکریوں ہی کی طرح تھیں. پھر آپ نے انہیں حضرت عمر کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ کنکریاں ان کی ہتھیلی میں بھی تسبیح پڑھنے لگی جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں پڑھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر زمین پر رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں. پھر آپ نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا تو وہ ان کی ہتھیلی میں بھی تسبیح پڑھنے لگی جیسے ابو بکر و عمر کی ہتھیلی میں پڑھی تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر زمین پر رکھ دیا تو وہ بالکل خاموش ہو گئیں. نیز اس قسم کا ایک اور واقعہ گزر چکا ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم کھانے سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنتے جبکہ وہ کھانا کھایا جاتا تھا. ایک دوسرا واقعہ یہاں پر ہے. گھر کی دیواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہتی ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابو اسید ساعدی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو الفضل, آپ اور آپ کے لڑکے کل اپنے گھر سے میرے آنے سے پہلے نہ نکلیں کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے کچھ ضرورت ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد ان کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صبح کیسے کیے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خیر و بھلائی کے ساتھ ہم نے صبح کیا. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے صبح کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میں نے خیر و عافیت کے ساتھ صبح کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قریب ہو جاؤ, آپس میں مل کر بیٹھو. جب وہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر ڈال دی اور فرمایا اے میرے رب, یہ میرے چچا اور میرے والد کے سگے بھائی ہیں اور یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں, لہٰذا انہیں آگ سے ایسے ہی محفوظ کر دیجئے جیسے میں نے انہیں اپنی چادر سے ڈھک دیا ہے. راوی کا بیان ہے کہ اس پر دروازے کی چوکھٹ اور گھر کی دیواروں نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. اور ایک واقعہ ہے, پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے قبل سلام کیا کرتا تھا, میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں. نیز مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابو بکر بن شیبہ کے سند سے روایت کیا ہے. ایک اور واقعہ یہاں پر ہے, درختوں اور پہاڑوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا. ہم مکے کے بعض کنارے میں گئے تو ہر ایک پہاڑ اور درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے السلام علیک یا رسول اللہ کہا.
اور ابن اسحاق نے بعض اہل علم سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کرامت اور نبوت سے نوازنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو دور چلے جاتے، یہاں تک کہ شہر کے مکانات آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے اور آپ مکے کی گھاٹی اور اس کی وادیوں کی طرف نکل جاتے۔ آپ کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھنے لگتے، لیکن درخت اور پتھر پہاڑ کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ کچھ مدت تک آپ کا یہی حال رہا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ پھر ماہ رمضان میں غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کرامت یعنی وحی لے کر آئے۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ مروان بن حکم نے حکیم بن حزام سے بدر کے دن کے متعلق دریافت کیا تو حکیم بن حزام پر یہ سوال گراں گزرا۔ مروان نے اپنے سوال پر اصرار کیا تو حکیم بن حزام نے کہا کہ مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی آپس میں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہوئی تو ہم نے قتال کیا۔ میں نے ایک آسمانی آواز زمین پر اترتی ہوئی سنی جیسا کہ کنکری تشت میں گرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لیا اور اسے پھینکا تو ہم شکست کھا گئے۔ سدی کبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بدر کے دن کہا کہ مجھے زمین سے کنکری چن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے مٹی ملی ہوئی کنکری اٹھا کر دیا۔ آپ نے انہیں قوم کے چہروں پر پھینکا، چنانچہ تمام مشرکین کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ مٹی جا پڑی۔ پھر مسلمان مشرکین کا پیچھا کر کے قتل کرنے لگے اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن حاضر ہوا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی اختیار نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے جسے فروا بن نفاثہ جزامی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ جب مسلمانوں اور کفار کی مڈ بھیڑ ہوئی تو مسلمان پیچھے مڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کفار کی طرف ایڑ لگانے لگے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا لگام پکڑے ہوئے تھا تاکہ خچر زیادہ تیز نہ بھاگ سکے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکاب یعنی زین کا وہ حصہ جس پر سوار اپنا پیر ڈالتا ہے پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عباس، اصحاب سمرہ یعنی حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والوں کو آواز دیجیے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور وہ بلند آواز والے تھے تو فرمایا کہ میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب سمرہ کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم جب انہوں نے میری آواز سنی تو ایسے متوجہ ہوئے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آواز سنتے ہی کہنے لگے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کفار کے ساتھ قتال کیا اور وہ انصار کو مدد کے لیے یہ کہتے ہوئے پکارے، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر مدد کے لیے بنو حارث بن خزرج کو پکارنے لگے، پھر انہوں نے کہا، اے بنو حارث بن خزرج، اے بنو حارث بن خزرج۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر پر سے میدان جنگ کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، یہ تو گھمسان کی جنگ کا وقت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں لی اور انہیں کافروں کے چہروں پر دے مارا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کفار شکست کھا گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کی غرض سے نکلا تو جنگ اپنی سابقہ حالت میں تھی۔ اللہ کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنکریوں سے مارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کافروں کا زور ٹوٹ گیا اور ان کا تختہ پلٹ گیا۔
اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔